بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ان کو جھٹلایا گیا، اور کچھ ماننے والے تھے، کچھ انکار کرنے والے تھے۔ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا کو بھی ماننے والے بھی تھے، جھٹلانے والے بھی تھے۔ کوئی تو آقا کا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی ابو جہل رہا، اور کوئی آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر ابو بکر صدیق بن گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جھٹلاتے کیسے تھے؟ کہتے تھے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، آپ تو بشر ہیں، آپ تو انسان ہیں۔ وہ کہتے تھے انسان جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر نبی بنتا بھی صحیح تو کوئی بڑا سردار وہ نبی بنتا۔ آقا علیہ السلام سے کہتے آپ تو اجرت پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لہٰذا آپ تو غریب آدمی ہیں، لہٰذا اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو یہ جو بڑی بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، فرمایا ان کے درمیان کسی سردار کو نبی بنایا جاتا، لہٰذا آپ تو غریب آدمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ فرما دیجئے لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ میرا عمل، فرمایا میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی میری طرف نازل کی ہے وہ بندوں کو بتلا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بندوں کو آگاہ کر دینا۔ فرمایا یہ میرا کام ہے، اور فرمایا تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، ام یقولون افترى قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو نبی علیہ السلام نے خود گھڑ لیا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو میرا کام ہے، میرا عمل ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو تمہارے جرم ہیں فرمایا اس کی پوچھ تم سے ہوگی، مجھ سے نہیں ہوگی۔ اس لیے جو کام کر رہا ہے فرمایا اس کی پوچھ کل قیامت کے دن اس سے ہونی ہے۔ فرمایا یہ نہیں جیسے دنیا کے اندر دستور ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، فرمایا ایسا نہیں، کرے تو بیٹا پکڑ لیا جائے باپ کو، کرے خامند پکڑ لیا جائے بیوی کو، یا کرے بیوی اور پکڑ لیا جائے خامند کو۔ فرمایا یہ دنیا کا قانون ہو سکتا ہے اور یہ اندھا قانون ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ فرمایا لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔
انتم بریئون مما اعمل، فرمایا تم بری ہو میرے عمل سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل سے، جو کچھ تم کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، اس کا جواب سزا کی صورت میں کل تمہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعضے ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر بات کو سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کی طرف کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ ان سننے والوں میں منافقین بھی تھے، ان باتوں کو سننے والوں میں مشرکین مکہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ یعنی ایک تو بہرا ہونا اور پھر ساتھ عقل بھی نہ ہو، تو فرمایا کیسے بات آپ ان کو سنوا سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن کریم سننے کے لیے مشرکین مکہ چھپ چھپ کے آیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے قرآن۔ کبھی ایک طرف سے دوسرا کافر آیا، دوسری طرف سے دوسرا کافر آیا، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ مشرکین مکہ قرآن کریم کو سن کر اس سے لذت محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اس کو کہا کہ بھی تو بھی آیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا بھی تو بھی آیا ہوا ہے، پھر آپس میں معاہدہ کیا کہ آئندہ یہ قرآن نہیں سننا، آئندہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں سننی۔ لیکن پھر دوسرے دن ایک آدمی آ جاتا مشرکوں میں سے، کہتا وہ آج نہیں آیا ہوگا میں جاتا ہوں، اور وہ دوسرا آ جاتا کہتا وہ آج قرآن سننے نہیں آیا ہوگا میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! قرآن کریم ایسا اثر قرآن کریم کے اندر کہ مشرک بھی چھپ چھپ کر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مشرکوں کے بچے اور مشرکوں کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن نہ پڑھا کریں۔ اللہ اکبر! واقعتاً قرآن پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آقا علیہ السلام کی زبان ہو اور اللہ کا قرآن ہو، تو پھر کیا کہنے، کیوں نہ مشرک اس پہ سر دھنتے اور کیوں نہ مشرک اس سے لذت محسوس کرتے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ یعنی ایک تو بہرا ہونا اور پھر ساتھ عقل بھی نہ ہونا، فرمایا کیسے وہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں؟ اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا کیا آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں اگرچہ انہیں کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے بھی تھے، لیکن پھر قرآن نے کہا کہ آپ انہیں نہیں سنوا سکتے اور آپ انہیں نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ جو اصل دیکھنا اور سننا ہے وہ ہوتا ہے ماننے کے لیے۔ فرمایا یہ دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن دل میں ماننے کا جذبہ نہیں، تو حقیقت میں یہ دیکھنا اور سننا نہ دیکھنا اور نہ سننا ہوا۔ فرمایا اصل سننا اور اصل دیکھنا وہی ہوتا ہے جو کہ ماننے کے جذبے سے ہو۔ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، انہوں نے ایمان تو لانا نہیں، اس لیے ان کا سننا گویا کہ نہ سننا ہے، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے۔ اور فرمایا ان کا دیکھنا ایسا ہے کہ نہ دیکھنا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، نورانی چہرے کو، مبارک چہرے کو، نبوت والے چہرے کو دیکھنے کے باوجود بھی ابو جہل کا ابو جہل رہا، وہ ایمان نہیں لایا۔
لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے دیکھا اور دل سے دیکھا، ماننے کے جذبے سے دیکھا تو صدیق اکبر بن گئے۔ آج تک ان کے تذکرے موجود ہیں۔ ابو جہل نام رکھنا کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن ابو بکر نام رکھنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ صدیق سے محبت ہر کوئی کرتا ہے، ابو جہل سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا پہ فدا ہو گئے، آقا کے جانثار فدا کار بن گئے، اپنا سب کچھ تن من دھن آقا پہ لٹا دیا۔ آج ہم اپنا تن من دھن سب کچھ صحابہ پہ لٹا دیں گے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں اور لوگوں کو عذاب ہو، لیکن لوگ خود اپنے عمل کے ذریعے سے ایسا عمل پیش کرتے ہیں، خود اپنی جانوں پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ناکام بناتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں پہ بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، وہ کہیں گے گویا کہ دنیا کے اندر یا قبر میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی۔ جب آخرت کے اندر ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہے، کہیں گے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے، کچھ گھڑی رہے۔ حالانکہ اتنا لمبا عرصہ گزار کے، اتنی لمبی عمریں گزار کے گئے ہوں گے، پھر کہیں گے کہ ہم بس تھوڑا سا عرصہ دنیا کے اندر رہے ہیں، اس دنیا کو آخرت کے بالکل قریب سمجھیں گے، یوں کہیں گے کہ بس ابھی تو آئے ہیں آخرت کے اندر۔ تو فرمایا یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، لیکن یہ پہچاننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پہ نہ آئے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، راہ راست پہ نہیں آئے، ہدایت انہوں نے نہیں پائی، فرمایا یہ لوگ برباد ہو گئے۔ اور دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک تو ہے ہوا، یعنی نفسانی خواہشات، فرمایا نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا، جو جی میں آیا فرمایا اسی پہ عمل کرنا، اور دوسرا ہے طول عمل، لمبی لمبی امیدیں۔ فرمایا زندگی تو مختصر سی ہے لیکن منصوبے اتنے بڑے بڑے بنا رکھے ہیں، اس لیے جب انسان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی حق سے دور ہو جایا کرتا ہے، اور جو آدمی طول عمل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لمبے لمبے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے، وہ آدمی آخرت سے غافل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ فرمایا ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں، فرمایا دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت کی چاہت والے عمل کرو، اور یہ دھیان کے اندر رکھو کہ ہم نے آخرت کے اندر جانا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں بعض وہ عذاب جن کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کی زندگی کو پورا کر دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان مشرکوں سے، کافروں سے کیا ہے، فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ دنیا کے اندر موجود ہوں اور ان پر وہ عذاب آ جائے، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہوا کہ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے اور گرفتار ہوئے۔ فرمایا یا تو آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب آئے گا جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، جس کی دھمکی انہیں ہم دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو پورا کر کے فرمایا آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں
انہیں وہ عذاب چکھائیں گے۔ اور جیسا کہ کیسر و کسرا یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر کیسر بھی ٹوٹا، کسرا بھی ٹوٹا، اور ان کا غرور اور تکبر صحابہ کرام کے دور کے اندر ٹوٹا۔ اس لیے فرمایا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان سب کو آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے اس چیز پہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے کیے کی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول آئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ کوئی پکا عدد اور تحدید نہیں ہے، اور یہ کوئی پکی کسی حدیث پاک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث پاک کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، لیکن پکی بات نہیں ہے کہ 1,24,000، بلکہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول آئے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے رسول ان کے پاس آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ فرمایا ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل اور معجزات لے کر آئے، رسولوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ فرمایا اس کے بعد جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا، جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے نہ مانا۔ فرمایا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہتے کہ اللہ کے اس حکم کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتے تھے کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر نہیں مانیں گے تو وہ عذاب آ جائے گا، وہ کب آئے گا، اس میں دیر کیا ہے، تاخیر کیا ہے، ابھی لے آؤ۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر وہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر یہ بات حق ہے جو پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجئے یا ہم پر دردناک عذاب لے آئیے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ فرمایا تم جو نئے معجزات کا، نت نئے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ نشانی دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے۔ فرمایا میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ نشانیاں دکھانا، یہ معجزات دکھانا یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، میرے اختیار میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کائنات کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور ہر فرد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ ایک گھڑی نہ اس سے پیچھے سرک سکیں گے نہ آگے سرک سکیں گے۔ فرمایا جس کی موت کا جو وقت لکھا ہے، فرمایا اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا، بلکہ مقرر وقت پہ موت آئے گی۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ فرما دیجئے مجھے بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو کون سی قابل اشتیاق چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے، فرمایا اگر اللہ کا عذاب آ گیا، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، جیسا کہ ابھی زلزلے آئے، لوگ سوئے ہوئے تھے، راتوں رات اللہ کا عذاب آیا اور ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، فرمایا تم نے اس کے چھٹکارے سے کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے کہ تم مجرم جو ہے اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، فرمایا کیا جب وہ عذاب آ پڑے گا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ فرمایا عذاب کو جب دیکھ لو گے اس وقت ایمان لاؤ گے؟ فرمایا عذاب کو دیکھ لینے کے بعد تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اس وقت کہا جائے گا
اب تم ایمان لائے ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے تو عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے، جیسا کہ فرعون بھی اس وقت ایمان لایا تھا جس وقت عذاب کو سامنے دیکھ لیا تھا اور آخرت کے سارے معاملات کو سامنے دیکھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، اس سے پہلے تو فسادی بنا پھرتا تھا، اب ایمان لاتا ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم نے کمائی کی ہے، جو تم کما کے لائے ہو، فرمایا اسی کی جزا سزا ملے گی، اس سے ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوگا ہمیشہ کا عذاب انہیں کہا جائے گا اب چکھو، فرمایا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اب اس عذاب سے نکلنا نہیں ہوگا، اور اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ جو تمہاری کمائی تھی اسی کا تمہیں بدلہ دیا گیا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ آخرت کا عذاب حق ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یقیناً وہ عذاب آئے گا جس کے بارے میں تمہیں بتلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور تم اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے، فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ عذاب تم پر پڑ کے رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی نسبت کی برکت سے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمتوں کو اونڈیل رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر نہا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ، اس پر انسان جتنی خوشی کرے کم ہے کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت بن کر تشریف لائے، اور ایسی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ عہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اپنی شکل و صورت بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو خرافات سے بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ربیع الاول کا مہینہ، اے اللہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا، قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بہار بن کے تشریف لائے، اے اللہ اس بہار سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا تذکرہ کرنا باعث عبادت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہر چیز کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز والی عبادت کو 5 وقت پابندی سے ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نسلوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ برائیوں سے کوسوں دور بھاگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ اچھائیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اولادوں کو دین کے تابع فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں زبردستی ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے قرآن کا کام لے لے۔ اے اللہ قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر۔